عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام جاری ہے ہمارا قرآن پڑھنا سیکھیے۔ سبحان اللہ، بڑا ہی پیارا پروگرام ہے، اور ہر ایپیسوڈ کے اندر، ہر سلسلے کے اندر الحمدللہ عز و جل ہم کچھ آیتیں سیکھتے ہیں اور دیکھ کر پڑھنے کی مشق کرتے ہیں۔ جی ہاں، دیکھ کر پڑھنا بھی ایک بہت بڑا کمال ہے اور ایک ہنر ہے، یہ ایک علم ہے۔ اکثر لوگ قرآن پاک یاد کر لیتے ہیں سن کر، لیکن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ لہذا ہم اس پروگرام کے ذریعے الحمدللہ دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے کی مشق کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک صحیح درست تجوید کے مطابق مخارج و صفات کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے اپنے اس پروگرام کے اندر ہم درود پاک کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے قرات اجر عطا فرماتا ہے، اور قرات یہ احد پہاڑ جتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں قرآن پاک کی مشق کی جانب انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارا پچھلا جو ایپیسوڈ آپ نے دیکھا، اس میں ہم سورہ نازعات کی مشق کر رہے تھے، اور 17 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہم انشاءاللہ عز و جل اسی آیت سے ہم کنٹینیو کریں گے اور اس کی مشق کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھے سے بیٹھ جائیے اور مشق والے انداز میں قرآن پاک لے کر اپنے ہاتھ میں اگر پینسل ہو تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ آپ غلطیوں کے اوپر نشان بھی لگا سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهب الى فرعون انہ طغی۔ یہ آیت ہم نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر پڑھا، اب ہم انشاءاللہ آگے کی آیتوں کی مشق کریں گے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ فَقُلْ هَلْ لَكَ فَقُلْ هَلْ لَكَ۔ ابھی آپ دیکھیں گے یہاں پر ہم جو کلمات پڑھ رہے ہیں، یہاں آپ دیکھیں ہجے کس طرح کریں گے۔ ہا لام لام زبر ہل، لام زبر لا، ہل کاف زبر کا، حل لک۔ ٹھیک ہے، اس طرح ہم اس کے ہجے کریں گے۔ اور فقل کا جو آپ کو قوف نظر آ رہا ہے، یہ بڑی قوف ہے، اور بڑی قوف کو پر کر کے، یعنی زبان کی جڑ اور نرم تالو سے ادا کریں گے تو ہی یہ قوف ادا ہو پائے گا۔ اگر آپ زبان کی جڑ اور سخت تالو سے ادا کریں گے تو یہ قوف کی جگہ کاف ہو جائے گا، کاف۔ فقل، فقل یہ نہیں کہنا ہے، بلکہ آپ کو کہنا ہے فقل، قل۔ ہم نے اس کے پہلے بھی ایک بات آپ سے عرض کی تھی کہ حروف کے چینج ہو جانے سے، حرکات کے تبدیل ہو جانے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے، اور اگر معنی فاسد ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ قل اگر کہتے ہیں بڑی قوف سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے فرما دیجئے، فرما دیجئے، کہہ دیجئے۔ اور اگر آپ چھوٹی کاف سے اگر کہتے ہیں کل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھا لیجئے۔ کتنا چینج ہے! اللہ تعالی
ہمیں صحیح قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عربی کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مخارج و صفات کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ۔ اِلَىٰ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کھڑی حرکات دیکھ رہے ہیں، تو کھڑی حرکات یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اور حروف مدہ کے بعد جب حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ نے مدنی قاعدے میں یہ قاعدہ ضرور پڑھا ہوگا، مدات کی اقسام پڑھی ہوگی، 6 قسمیں ہیں مد کی، اس میں سے ایک قسم ہے مد منفصل۔ جی ہاں ناظرین، جب بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو وہاں پر مد منفصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسے ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے۔ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، مکمل آیت پڑھیں گے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، آگے بڑھتے ہیں۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، خاء کے اندر قلقلہ نہیں کرنا ہے، خاء کو ساکن کرنا ہے، تخشا ہے نا، تخشا یہ قلقلہ ہو گیا خاء کے اندر، خاء میں قلقلہ نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح پڑھیں گے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، مکمل آیت پڑھیں۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، آگے بڑھتے ہیں۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، را کو پور کرنا ہے، اور آیت نہیں بولنا ہے بلکہ آیتل بولنا ہے۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں بھی ہم پڑھتے انعمت علیہم کی جگہ انعمت علیہم پڑھ دیتے ہیں، انعمت علیہم۔ ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی حرکات تبدیل ہو جاتی ہے اور اسے لحن جلی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آیتل، آیتل، ٹھیک ہے، تو جو حرکت لکھی ہے وہی ہمیں پڑھنا ہے، دیکھ کر پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، اور یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ یہ ہا کے اوپر پیش ہے۔ ٹھیک ہے، تو اراہل پڑھتے پڑھتے آیتل کی جگہ آیتل زبان سے نکل جاتا ہے، اکثر پڑھتے وقت یہ غلطیاں ہوتی رہتی ہے، لہذا ہمیں ان باتوں کو توجہ رکھنا ہے کہ جو لکھا ہے وہی پڑھنا ہے، اپنی زبان پر جو آیا وہ نہیں بلکہ جو لکھا ہے وہی پڑھنا ہے، اور پڑھتے وقت یہ دھیان دینا ہے کہ جو لکھا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، اور جو پڑھ رہا ہوں وہ لکھا ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے۔ تو اس طرح پڑھیں گے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، آگے پڑھتے ہیں۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، کذب، ذال کی آواز نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، صاد کو پر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، ادبر، را کو پر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، آگے پڑھتے ہیں۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، فَحَشَرَ، یعنی حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، آگے پڑھتے ہیں۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ،
فقال، اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں الف سے پہلے زبر نظر آ رہا ہے، اور ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ جب بھی الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں الف مدہ ہوتا ہے، یعنی الف کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ لیکن پیارے محترم ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک قاعدہ یہ بھی ہم نے مدنی قاعدے میں پڑھا کہ زائد الف کا قاعدہ۔ یہ کون سا قاعدہ ہے؟ زائد الف کا قاعدہ، یعنی الف تو لکھا ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ تو یہاں پر جب آپ پڑھیں گے تو انا یہ نہیں پڑھیں گے بلکہ انا، انا یعنی الف کو چھوڑ دیا جائے گا، تو اس طرح پڑھا جائے گا فقال انا ربکم الاعلی، الف چھوڑ دیا گیا، انا کی جگہ انا، انا یہ پڑھا گیا، ٹھیک ہے۔ فقال انا ربکم الاعلی، فقال انا ربکم الاعلی، آگے پڑھتے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، زیادہ ہو گیا، توڑ توڑ کے پڑھتے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ، نَكَالَ الْآخِرَةِ، روتی خو کو بھی پر کرنا ہے، رو کو بھی پر کرنا ہے، نکال الآخرة، نکال الآخرة والأولى، والأولى، مکمل آیت پڑھتے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، إِنَّ فِي ذَلِكَ، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لعب یہاں پہ با میں قلقلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، را کو پر کرنا ہے اور تا کو لام سے ملانا ہے۔ ان فی ذلک لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، آگے بڑھتے ہیں أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، اب یہاں ہم دیکھیں گے أأنتم أشد خلقا، أشد خلقا أم السماء بناها، مکمل آیت پڑھتے ہیں أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، أأنتم أشد خلقا، أأنتم یہاں پر دونوں حمزہ کو تحقیق کے ساتھ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، آگے پڑھتے ہیں رفع سمكها فسواها، رفع سمكها، رفع، ان تینوں کو جو ہے ہمیں بغیر کھینچے ادا کرنا ہے، رفع سمكها فسواها، رفع سمكها، رفع، ٹھیک ہے، رفع سمكها فسواها، رفع سمكها، رفع سمكها فسواها، یہ ہا کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، اگلی آیت پڑھیں گے وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، وَأَغْطَشَ، تو کو ہمیں پر کرنا ہے، غین کو بھی پر کرنا ہے، غین میں قلقلہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، وَأَغْطَشَ، تو وَأَغْطَشَ
وَأَغْطَشَ، ٹھیک ہے، اس کی مشق کریں آپ، تو انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کی زبان پر آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، وہ لَيْلَهَا، لَيْلَهَا، ایک الف کے برابر کھینچ کے ہا کو ادا کریں گے، اس کے آگے پڑھیں گے وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، وَأَخْرَجَ خا کو ہمیں جو ہے پر کرنا ہے، قلقلہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، آگے پڑھیں گے وات کی ادائیگی میں ہمیں خاص خیال یہ رکھنا ہے کہ زبان کی کروٹ ہی سے ادا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، دال والے مخرج سے ادا نہیں کریں گے، بلکہ واد اس مخرج سے ہمیں ادا کرنا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، دَحَاهَا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، ٹھیک ہے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہم نے آج جو ہے سورہ نازعات کی الحمدللہ عز و جل 30 آیتوں کی مشق کی، الحمدللہ 30 آیتوں کی ہم نے مشق کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آپ یہ سلسلہ دیکھتے رہیے، پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے کچھ آیتیں پڑھی سورہ نازعات کی، اس ایپیسوڈ میں بھی ہم نے جو ہے چند آیتیں ہم نے پڑھنے کی کوشش کی ہیں، اسی طرح تھوڑا تھوڑا ہم پڑھتے رہیں گے تو ہمیں انشاءاللہ عز و جل مشق کرنے کی عادت پڑ جائے گی، مشق کرنے کا ایک انداز مل جائے گا، تو انشاءاللہ عز و جل ایک دن وہ آئے گا کہ ہم جو ہے آسانی کے ساتھ دیکھ کر قرآن پاک درست پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے کے مطابق درست مخارج و صفات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے آگے والی جو آیتیں ہیں انشاءاللہ عز و جل اگلے ایپیسوڈ میں ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھا